اجازت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سلسلہ جاری ہے اور صدر اسلام کی جو تحلیلی اور تجزیاتی تاریخ آپ اہل ذوق کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں جنگ بدر کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جنگ بدر سے پہلے ہم نے اسلام کے جنگی اصول، جہاد کا وجوب اور دوسری ہجری میں اہم رونما ہونے والے واقعات کا اجمالی طور پر تذکرہ بھی کیا اور کئی مرتبہ اس کو دہرایا بھی ہے۔ اسی لیے میں پچھلی باتوں کو بالکل نہیں چھیڑوں گا اور بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اتنی زیادہ جو تاخیر ہو رہی ہے جنگ بدر کے واقعات کے بیان کرنے میں اور مقدمات کو زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مقدمات بنیادی حیثیت رکھتے ہیں آگے تمام جنگی واقعات کو سمجھنے کے لیے۔ اگر ہم نے اسے حل کر لیا کہ جنگ اسلام نے کیوں واجب کی، اسلام کے جنگی اصول کیا ہیں، تو آگے تمام واقعات کو سمجھنے میں اور جنگ کو سمجھنے میں آسانیاں ہوں گی۔ جنگ بدر میں جو قابل بحث باتیں ہیں وہ یہ ہیں عزیزو، یہ یقیناً اسلام کی چونکہ پہلی بڑی جنگ ہے، پہلی جنگ نہیں ہے لیکن سب سے کارساز اور سب سے بڑی جنگ جو سب سے پہلے ہوئی ہے وہ جنگ بدر ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں نصیب ہوئی ہے۔ اسی لیے اس جنگ کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اور اگر اس ایک جنگ کو میں بے حسن و خوبی اگر آپ کے سامنے پیش کر سکا تو ایک پیٹرن بن جائے گا کہ ہم ہر جنگ کو اسی زاویے میں دیکھ سکیں اور ویسے ہی اس کے بارے میں سوچ سکیں اور نتیجے لے سکیں۔ کیا کیا گفتگو ہم یہاں پر کر سکتے ہیں جنگ بدر کے حوالے سے؟ سب سے پہلی چیز، جنگ کے اسباب کیا تھے، وجہ کیا بنی جو یہ جنگ ہوئی۔ دوسری بات، جنگ کا آغاز کیسے ہوا اور جنگ کے پورے حالات بیان کرتے ہوئے یہ جنگ کس طریقے سے ختم ہوئی۔ اس کے بعد بات آئے گی کہ جب جنگ کا اختتام ہوا تو کیا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور مال غنیمت کو لے کر مسلمانوں میں کیا جھگڑے ہوئے اور کون سی آیتیں اتری اور کیا احکام انفال کے حوالے سے آئے ہیں۔ انفال جنگ میں حاصل ہونے والا مال اور جنگلات وغیرہ کی جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے وہ سب اسلامی حکومت کا حصہ ہوتی ہے، تو وہ حاکم وقت کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کے احکام بھی اسی جنگ کے دوران بیان کیے جائیں گے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس فتح و کامیابی کے عوامل و اسباب کیا تھے، یہ اگر ہم سمجھیں تو آج بھی ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہیں تو ہمارے لیے کس قسم کے عوامل و اسباب کی ضرورت ہے۔ پھر اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا، آگے مسلمانوں کو اس کی وجہ سے کتنی قدرت ملی اور یہود و نصارہ نے کون سا موقف اختیار کیا، کہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے آگے ڈگے ڈالی۔ تو یہ ساری نتائج ہم کو جنگ بدر سے حاصل ہوئے، اس کو ہم پیش کریں گے۔ اس کے بعد
جنگ بدر کے حوالے سے کچھ شبہات ہیں۔ ایک شبہ مثال کے طور پر یہ ہے کہ قریش کے قافلے پر رسول خدا نے حملہ کرنا چاہا، تجارتی قافلے پر، اچانک ان کا سامنا مکے سے آئی ہوئی ایک بڑی فوج سے بدر کے سامنے ہو گئی اور یہ جنگ رونما ہو گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنگ کی ابتدا رسول اکرم سے ہوئی۔ تو یہ ایک شبہ ہے، اس شبہ کے جواب کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک واقعہ آئے گا کہ جب رسول خدا نے اس میں 77 کے قریب دشمن کی فوج ماری گئی، ان کے لاشوں کو پیغمبر اکرم نے کنویں میں ڈال دیا۔ تو یہاں سے ایک شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ کیا یہ انسانی لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیا کنویں میں ڈالنا پانی کو خراب کرنا اور ماحول کو خراب کرنا نہیں ہے؟ تو اس شبہ کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس طریقے کے پورے واقعات بیان کرنے کے بعد ایسے کچھ شبہات اٹھتے ہیں، کچھ شک اٹھتے ہیں جو اٹھائے گئے دشمن کی جانب سے بھی، اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کیا یہ واقعہ اپنے آپ میں صحیح ہے، یا رسول اکرم نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس میں حکمت کیا ہے؟ آخری چیز جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے جنگ بدر سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اپنی زندگی کے لیے کیا سبق لے سکتے ہیں۔ تو ایک ایک کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ آج گفتگو ہوگی اسباب جنگ کی وجہ کیا ہوئی۔ تو عزیزو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کفار قریش مسلمانوں کو اذیت کر رہے تھے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ طائف کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، مگر دشمنوں کا یہ ظلم اور ان کی یہ زیادتی رکی نہیں۔ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو مسلسل تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ مجبور ہو کر رسول خدا کو مسلمانوں کے ساتھ مدینے ہجرت کرنا پڑا۔ مدینے ہجرت کرنے کے بعد مکہ مسلمانوں کے وجود سے خالی ہو گیا۔ اب مکہ کو خیر منانی چاہیے اہل مکہ کو، مگر ان کی دشمنی رسول اکرم سے نہیں تھی بلکہ اس مشن سے تھی، اسلام سے تھی۔ اسی لیے وہ اسلام کو مٹانے کی خاطر یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی جا کر پناہ لیں، اور جو کوئی ان کو پناہ دے ہم انہیں آسانی سے آزاد رہنے نہیں دیں گے، سکون سے رہنے نہیں دیں گے۔ یہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ ان کو اپنے دین اور اپنے کلچر کی فکر تھی کہ اگر یہ فکر آگے بڑھی اور مسلمانوں نے قدرت پیدا کی تو نتیجتاً یہ آج نہیں تو کل ہمارے لیے خطرہ بنیں گے، ہمارے دین کے لیے خطرہ بنیں گے، ہمارے جوانوں کے لیے خطرہ بنیں گے، ہماری سرداری کے لیے خطرہ بنیں گے، ہماری معیشت اور اقتصاد کے لیے خطرہ بنیں گے۔ اسی لیے ان کو اسی ابتدا میں روک دینا بہتر ہے، ان کو ختم کرنا بہتر ہے۔ رسول خدا نے کفار سے اپنی جان بچا کر آپ ہجرت کر کے آ گئے، اور آپ نے حکمت عملی یہ بنائی کہ سب سے پہلے یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا۔ مسلمانوں میں اہل مدینہ میں جو آپس میں اوس و خزرج میں جھگڑا تھا ان کے درمیان صلح و صفائی کروائی، اور مہاجر اور انصار، مکے سے آنے والے مہاجر، مدینے میں جو لوگ موجود تھے وہ انصار ہیں، ان کے درمیان کل جا کر کسی قسم کی کھٹاس پیدا نہ ہو، آپس میں ان کے درمیان لڑائی نہ ہو، ان کے اندر رسول اکرم نے عقد اخوت باندھا۔ اور یہ سارے کام کرنے کے بعد تبلیغ کا پیغام آغاز کیا۔ اب یہ دیکھ کر مسلمان قریش جتنے تھے، کفار جتنے تھے، مشرک جتنے تھے، وہ تل ملا رہے تھے، وہ ان کو کسی طریقے سے روکنا چاہتے تھے۔ اور ادھر یہودی، ان لوگوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہم نے معاہدہ تو کر لیا اور یہ وعدہ تو کر لیا کہ اگر مدینے پر دشمن کی طرف سے کوئی حملہ ہوگا تو ہم اہل مدینہ کا، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور جنگ لڑیں گے، اور یہودیوں کے اوپر کوئی ایسی بلا آ جائے تو مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔ شروع میں یہ وعدہ تو کر لیا، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان دن بدن ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو جو یہ گمان تھا کہ، اور مشرکین کو بھی یہ گمان تھا
کہ رسول خدا مدینے میں آ تو جائیں گے، لیکن اوس و خزرج کا جو جھگڑا ہوگا وہاں پر سرداری کے مسئلے کو لے کر یہ اسلام پنپ نہیں پائے گا، وہ لوگ اہل مکہ کو قبول نہیں کریں گے، یا رسول خدا کی سرداری کو قبول نہیں کریں گے، یا اگر رسول خدا اوس کو اہمیت دیں گے تو خزرج ناراض ہو جائیں گے، خزرج کو اہمیت دیں گے تو اوس ناراض ہو جائیں گے، نتیجتاً یہ لوگ طاقتور نہیں ہو پائیں گے، اس وقت ہم آگے بڑھیں گے۔ اسی لیے تب تک مسلمانوں کے ساتھ ساز باز کر کے رکھتے ہیں، پہلے سے اگر دشمنی کریں گے تو وہ ہمیں اپنی محفلوں میں بھی آنے نہیں دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ لوگ قریب آئے، اور اہل مکہ کے کچھ منافقین مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، تو یہ دونوں مل کر یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جیسے ہی کمزور پڑیں گے ہم ان کے اوپر غالب آ جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تو تب کیا کیا؟ یہودیوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، جو ان کی تاریخی عادت ہے۔ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اپنا معاہدہ توڑ دیا، اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا، اور کیا ان کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس قدرت تھی، اور یہ اپنے آپ کو سب سے برتر بھی مانتے تھے، اور کفار و مشرکین علمی اعتبار سے ان کو بہتر سمجھتے تھے، اقتصادی اعتبار سے ان کو بہتر سمجھتے تھے، طاقت اور اسلحے کے اعتبار سے ان کو بہتر سمجھتے تھے، اسی لیے وہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو اکسایا، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی مدد کی۔ کیسے مدد کی؟ اسلحہ ان کو پہنچایا، مال و منال ان کو دیا، اور دے کر جو تو اپنے ایک محاذ، مل جل کر ایک محاذ تیار ہوا۔ کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ تیار ہوئے لڑنے کے لیے۔ اب ان لوگوں نے ریشہ دوانیاں شروع کی۔ کام کیا کیا؟ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملہ کیا، اور ان کے مویشیوں کو اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ جیسے کہ ایک واقعہ کرز ابن جابر فہری، کتاب لے کے بیٹھنے کی وجہ یہ کہ اس میں نام ایسے ہیں، اور وہ نام بتانا اس لیے ضروری ہے کہ میں صرف بغیر ناموں کے اور بغیر تاریخ کے واقعات سنا دوں تو پھر یہ صاحب پوچھیں گے کہ وہ کون تھے جنہوں نے بکریاں چرائی تھیں، تو میں پھنس جاؤں گا، مجھے یاد نہیں رہے گا، اسی لیے بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیے، کرز ابن جابر فہری نے مدینے کے چراگاہوں پر حملہ کیا اور ان کے مویشی ہکا کر لے کر چلے گئے۔ تو پیغمبر اکرم نے ایک ٹکڑی ان کے پیچھے بھیجی، اس شخص کے پیچھے بھیجی، مگر وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا، کچھ نہیں ہوا۔ تو تب رسول خدا نے مشرکین مکہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو مامور کیا۔ ان میں سے ایک تھے جناب عبداللہ ابن جہش۔ ان کو چند افراد کے ساتھ مامور کیا کہ آپ نخلا کے مقام پر بیٹھیے، اور نخلا کیا ہے؟ اصل میں طائف اور مکہ کے درمیان ایک رستہ ہے، اور بہت ہی اہم رستہ ہے، کئی مشرکین کی گزرگاہ ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ، اور یہ مدینے سے قریب بھی ہوتا ہے کچھ، تو کہا کہ اس کے اوپر نظر رکھیے، یہ لوگ اگر ریشہ دوانیاں کریں گے، آگے بڑھیں گے تو ہم انہیں کنٹرول کریں گے۔ اب ہوا یہ کہ رجب کے مہینے میں ایک قافلہ مویشیوں کا یا تجارت کا وہاں سے گزر رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر جناب عبداللہ ابن جہش کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اچھا موقع ہے، ان کے اوپر حملہ کیا جائے، انہیں سبق سکھایا جائے، کیونکہ انہوں نے بہت ہمیں تنگ کیا ہے اور ہماری مویشیاں چرا کر لے جاتے ہیں، ہمیں بھی حق ہے کہ انہیں تنگ کیا جائے۔ یہ اقدام انہوں نے رسول اکرم کی اجازت کے بغیر کیا اور ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ واقد ابن عبداللہ تمیمی نے عمرو ابن الحضرمی کو تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ تو ایک شخص دشمن کا مارا گیا، اور عثمان ابن عبداللہ کو گرفتار کر لیا۔ تو ایک شخص کو گرفتار کر لیا، ایک شخص کو تیر مار کر ہلاک کر دیا، وہ بھی کس مہینے میں؟ رجب میں۔ رجب جبکہ وہ مہینہ ہے جو کہ ماہ حرام ہے، جس کے اندر محترم مہینہ ہے،
جس میں جنگ کو مسلمان اور عرب حرام قرار دیتے ہیں، جب یہ اقدام انہوں نے کیا تو کفار نے آواز اٹھائی احتجاج میں، کہا کہ یہ کیا حرکت آپ لوگوں کی تھی؟ رسول خدا نے اس اعتراض کو قبول کیا اور ڈانٹا مسلمانوں کو۔ ڈانٹنے کے بعد عبداللہ عمرو ابن الحضرمی کو آزاد کر دیا اور ان کا جو مال و منال لوٹا تھا وہ بھی انہیں واپس کر دیا، اور اپنے مسلمانوں کو سرزنش بھی کی۔ لیکن مشرکین مکہ نے اس کو بہترین بہانہ سمجھا۔ کیا کیا؟ انہوں نے واقد بن عبداللہ تمیمی کے قتل کو بہانہ بنا کر قصاص کی مانگ کی کہ جنہوں نے انہیں قتل کیا ہم اس کا بدلہ لیں گے، قتل کا بدلہ قتل۔ تو انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم بھی پلٹ کر ان کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ مگر اس وقت ابو سفیان اور ابو جہل یہ لوگ سردار تھے، سرداران قریش تھے، اور اس جنگ کے میدان میں پیش رہتے تھے اور مشرکین مکہ کو اکساتے تھے۔ تو ابو سفیان مکے میں موجود نہیں تھا، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، تو یہ شخص موجود نہیں تھا۔ کہاں گیا ہوا تھا؟ شام گیا ہوا تھا۔ کس لیے؟ تجارت کے لیے۔ تو سب اس کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس شخص کی چالاکی دیکھیے، جب یہ شام سے لوٹنے لگا تو اس نے کیا کیا؟ زمزم ابن عمرو غفاری ایک شخص ہے، اس شخص کے ذریعے خط بھیجا۔ کس کو؟ اہل مکہ کو، کہ میں شام کی جانب سے مدینے سے ہوتے ہوئے مکہ آ رہا ہوں، تو میرے قافلے پر اہل مدینہ حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس لیے تم اپنا لشکر تیار کر کے ان پر حملہ کر دو۔ ان کو اکسایا۔ اب وہاں پر دو گروہ کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ دو گروہوں نے تیاری کی، خوب لشکر تیار کیا۔ ایک تو قریش تھے، دوسرے بنی زہرہ۔ ان دونوں نے لشکر تیار کیا اور مدینے کی جانب بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کی جانب بڑھے تو ابو سفیان نے کیا کیا؟ راستہ بدل لیا، مدینے سے ہوتا ہوا نہیں گزرا، بلکہ سمندری راستے سے ہوتے ہوئے، سمندر کے ساحل سے ہوتے ہوئے یمن کے راستے سے مکہ پہنچ گیا۔ جب وہ مکہ چلا گیا تو بنی زہرہ نے کہا کہ جب ابو سفیان آ نہیں رہا ہے، اس کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں رہا ہے، تو ہم آخر اہل مدینہ سے جنگ کیوں کریں؟ اسی لیے وہ جنگ سے ہاتھ اٹھا کر واپس لوٹ گئے۔ لیکن ابو جہل نے کیا کیا؟ نہیں، ہمیں بدلہ لینا چاہیے، اور یہ آ کر جنگ کرنے لگا۔ اس کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی۔ اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین، جب اللہ نے تمہیں اطلاع دی کہ کفار کے دو گروہوں میں سے ایک کا تمہارا سامنا ہوگا۔ وہ کس کے ساتھ؟ اہل قریش کے ساتھ۔ اور تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ جو قوت و طاقت نہیں رکھتا وہ تمہارے حصے میں آئے۔ جب پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اطلاع دی تو پیغمبر نے قریش کی پیش قدمی کی خبر سن کر صف آرائی کی اور بدر کی جانب ایک فوج کی ٹکڑی کو بھیجا کہ جاؤ خبر لو کہ کیا کوئی تمہیں نظر آتا ہے، نہیں آتا ہے۔ اگر کوئی فرد نظر آئے تو اسے پکڑو، پکڑ کر اس سے پوچھو کہ تم کس قافلے سے ہو، کس قبیلے سے ہو، اور کیا اہل قریش یہاں پر آئے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کا اسلحہ کتنا ہے۔ یہ ڈیٹیل جو اپنے نکالنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ اب یہاں پر پیغمبر اکرم نے 313 افراد کی ایک مختصر جماعت تیار کی، جس کے اندر 77 مہاجر تھے، 77 مہاجر تھے اور باقی انصار تھے۔ چونکہ مہاجر کم آئے تھے تو یہ مہاجر ان کے ساتھ تھے اور انصار تھے۔ مدینے سے نکل کر یہ لوگ بدر کے قریب پہنچے، یعنی مدینے کے قریب ایک جگہ ہے، ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے۔ چاہے بدر کے قریب پہنچے تو وہاں پر اس ڈر سے پہنچے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مدینے میں بیٹھے رہیں
اور دشمن راتوں رات ہم پر حملہ کر دے اور ہم کوئی جنگی تیاری کر نہ پائیں اور ان کے حملے کا شکار ہو جائیں۔ اسی لیے یہ رسول اکرم نے کہ شبخون سے بچنے کے لیے اور غافلانہ حملے سے بچنے کے لیے 313 افراد کو لے کر بدر کی جانب بڑھے۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے تو حضرت علی علیہ السلام، سعد ابن وقاص اور زبیر ابن عوام، عبداللہ ابن زبیر کے والد زبیر ابن عوام، وہ آگے بڑھ کر دشمن کا ٹھکانہ معلوم کرنے لگے تو اچانک دیکھا کہ چاہے بدر کے قریب چند آدمی پانی بھر رہے تھے، انہیں پکڑا، ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ 2 غلاموں کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل قریش کے سقے ہیں۔ سقے یعنی وہ افراد جو پانی لے کر آتے تھے اور فوج کو پلاتے تھے، ان کا کام صرف پانی فراہم کرنا ہے۔ تو صحابہ نے انہیں دیکھتے ہی انہیں پکڑ لیا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ ہم قریش کے سقے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی لانے بھیجا۔ جب ان کو رسول خدا کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس وقت آپ نماز میں مشغول تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا نے ان 2 افراد سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تعداد کا علم نہیں ہے کہ ہم کتنے ہیں۔ تو پھر رسول خدا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ روز کتنے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 9 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ تقریباً 900 یا 1000 افراد کا یہ گروہ ہے۔ تو 1000 افراد دشمن کی فوج تھی اور 313 مسلمانوں کی فوج تھی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے آپ کے لیے؟ جی ہاں انشاءاللہ۔ قریش کی آمد کی خبر سن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی مدد کی۔ اس رات یعنی ان دنوں میں تیزی سے بارش ہوئی، بارش ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری ریت گیلی پڑ گئی۔ اب وہاں پر اونٹ یا گھوڑے جب تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے تھے تو ان کے پاؤں دھنس جاتے تھے، تو رسول خدا نے ان کی رفتار کو کم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اس طریقے سے غیبی امداد مسلمانوں کی مسلمان ان کے پاس تقریباً 70 اونٹ تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ 2 گھوڑے تھے، مگر ان کے پاس بے شمار گھوڑے، 300 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے جس کے ساتھ وہ آ رہے تھے۔ اب ایسے میں کیسے مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی۔ تو یہ دیکھیے، یعنی ایک چیز جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی غیبی مدد کے بغیر یہ کامیابی مسلمانوں کے ہاتھ آنے والی نہیں تھی۔ جنگ کو ہم ظاہری حالات میں دیکھتے ہیں، لیکن جنگوں میں جو چیز کام آتی ہے، ایک تو انسان کا حوصلہ و ہمت اور جنگی مہارت، جنگ کے اسلحے اور ساز و سامان، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غیبی مدد۔ اس پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ فریم سے نکل کر بات کر رہے ہیں۔ آپ 2 4 بات کریے کہ یہ دشمن تھا، یہ جنگ تھا، یہ اسلحہ تھا، یہ جنگ تھی، یہ جنگ ہوئی۔ آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ نے مدد کی، فرشتوں نے مدد کی، یہ بات قابل توجہ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت مقامات پر اس کی مدد کرتا ہے۔ غیبی مدد کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اللہ کی کارسازی آڑے آئی اور رات کو خوب بارش ہوئی، جس سے ریت بھی جم گئی اور پینے کے لیے پانی کی بھی فراوانی ہو گئی۔ اس قدرتی تائید سے مسلمانوں کی ہمت بندھی اور دل بڑھ گئے اور پوری مجاہدانہ جوش کے ساتھ دشمن سے ٹکرانے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اس کے بعد عزیزو، قریش کے لشکر میں کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کا رویہ پیغمبر اکرم کے ساتھ دشمنی کا نہیں تھا، جیسے جناب عباس ابن عبد المطلب، رسول خدا کے چچائی تھے اور رسول خدا سے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھتے تھے، مگر سماج کے پریشر کی وجہ سے، قوم اور قبیلے کے پریشر کی وجہ سے جنگ میں آ گئے۔ تو رسول خدا نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ان لوگوں کو تائید کی کہ
کہ خبردار کچھ لوگ ایسے ہیں اس میں جو ہم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، میں ان کی حالت سے باخبر ہوں، تو تم ان کے اوپر تلوار مت اٹھانا، ان کے اوپر حملہ مت کرنا، انہیں قتل مت کرنا۔ ایک ابو البختری ابن حارث، عباس ابن عبد المطلب، یہ لوگ ہاشمی ہیں، انہیں تم دیکھو تو انہیں قتل مت کرو۔ یہ سن کر ابو حذیفہ جو کہ منافق تھا، ابو حذیفہ ابن عتبہ، اس نے رسول خدا کی مخالفت کی اور کہا کہ قریش میں ہمارے آل اولاد اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان سے تو جنگ کر رہے ہیں، ان کو تہہ تیغ کر رہے ہیں، اور آپ اپنے قریش اور ہاشمی اور رشتہ داروں کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ تو ایک طریقے کی طرفداری ہو گئی۔ ہم آپ کے دشمن پر تلوار نہ اٹھائیں، آپ کے رشتہ داروں پر تلوار نہ اٹھائیں اور اپنے رشتہ داروں پر تلوار اٹھائیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یقیناً ہم بھی اگر سنیں گے تو یہی لگے گا۔ اب اگر آپ نے رسالت کے اوپر ایمان رکھا اور پیغمبر اکرم کو نبی برحق مان لیا اور ان کے فیصلوں کو حق جانب مان لیا، تو اب ان کی حکمت عملی کے اوپر بھروسہ کرنا اس عقیدے کا تقاضا ہے، اور یہ عین اطاعت ہے۔ جو نظریں ہماری دیکھ رہی ہیں، رسول خدا اس سے آگے دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخصیتیں کل ہمارے کام آ سکتی ہیں، اور اصل مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، اہل ایمان افراد کو جمع کرنا ہے۔ جنگ تو تحمیلی ہے، مگر جو لوگ منافق تھے، جن کے دلوں میں ایمان نہیں اترا تھا، وہ اس طریقے سے رسول خدا کی مخالفت کرتے تھے۔ تو عزیزو، اطاعت اسی بات کا نام ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی حکمت کو دیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات نے کہا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے وہ حالت صلح میں ہو یا حالت قیام میں ہو یا جنگ کی حالت میں ہو۔ یہ دیکھ کر مت کہو کہ امام حسین جنگجو مزاج کے تھے اور امام حسن صلح مزاج کے تھے، صلح پسند تھے۔ امام حسن نے اچھا اقدام کیا، معاذ اللہ امام حسین نے غلط اقدام کیا، چند افراد کو لے کر ہزاروں کے لشکر سے بھیڑ گئے اور اپنی آل و اولاد کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ نہ کہیں، بلکہ وہ حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو امام حسین نے اپنے نظر میں رکھی، ورنہ ہم ظاہر کو دیکھیں تو ایسے ہی غلط فیصلے کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیے عزیزو۔ یہاں تک واضح ہے عزیزو؟ جی انشاءاللہ۔ اب یہاں پر دیکھیے پیغمبر اکرم نے جنگ بدر کے دن فوج کو 3 حصوں میں بانٹا، 2 حصوں میں، ایک میمنہ دوسرے میسرہ۔ میمنہ یعنی سیدھے ہاتھ کی فوج، میسرہ بائیں ہاتھ کی فوج، اور جو ان دونوں کے پیچھے جو فوج کھڑی رہتی ہے اسے قلب لشکر کہتے ہیں۔ تو 3 سردار مقرر کیے جاتے ہیں۔ مین سردار وہ ہوتا ہے جو قلب لشکر میں ہوتا ہے، تو سردار اعلیٰ رسول خدا تھے، اور ایک سیدھی ٹکڑی کی فوج تھی، سیدھے ہاتھ والی، ایک بائیں ہاتھ والی۔ ان میں سے پیغمبر اکرم نے حضرت سعد ابن عبادہ کو میسرہ کے لشکر کا علم دیا، اور حضرت علی علیہ السلام کو میمنہ کے لشکر کا علم دیا۔ اور یہ حضرت علی کی پہلی جنگ ہے، پہلی بڑی جنگ ہے، جس میں آپ ایک نوجوان جو پہلے کہیں بھی جنگی مہارتیں نہیں سیکھی، کسی سے فن حرب نہیں سیکھا، وہ مرد میدان بن کر میدان میں آیا ہے۔ دشمن بھی صفے باندھے، ہتھیار سنبھالے میدان میں اتر آیا۔ ایک تھا عتبہ ابن ربیعہ، پھر اس کا بھائی شیبہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں امیہ کے بیٹے ہیں، اور کس کے ماموں ہیں؟ معاویہ کے۔ تیسرا تھا ولید، اور ایک اس کا بھائی بھی تھا معاویہ کا جس کا نام تھا حنظلہ۔ یہ سارے کے سارے دشمن، اور ایک 50 سال نہیں گزرے کہ یہ اسلام کے سردار بن گئے، مرکزی جگہوں پر آ گئے۔ اس طریقے سے جیسے اپنے نادانیوں کی وجہ سے تاریخ یوں کروٹ لیتی ہے۔ مسلمانوں کے لشکر سے عوف ابن حارث، معوذ ابن حارث اور عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جیسے ہی مقابلے کے لیے نکلے، عتبہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم انصار مدینہ ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، تم ہم سے جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے ہم پلہ افراد کو بھیجو۔ تو اس وقت پیغمبر اکرم نے کس کو بھیجا؟ مہاجرین میں سے 3 لوگوں کو بھیجا، عبیدہ ابن حارث، حمزہ ابن عبد المطلب اور جناب علی ابن ابی طالب۔ جب یہ لوگ مقابل میں آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ برابری کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں حمزہ اور عبیدہ آگے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ سب سے پہلے حضرت علی ابن ابی طالب نے ولید سے 2 ہاتھ کیا۔ ایسی جنگ عزیزو جو ایک آدمی دوسرے آدمی سے لڑتا ہے، ایسی جنگ کو جنگ تن بتن کہتے ہیں۔ اس میں دونوں فوج کے بہادر آپس میں آ کر لڑتے ہیں، اور اگر سرداران لشکر میں سے زیادہ اگر کوئی جیت جاتا ہے تو اس فوج کو حوصلہ ملتا ہے، اور وہیں سے طے ہو جاتا ہے کہ کون جیتنے والا ہے، کہ بڑے سرداری مر جائیں تو اس کے بعد باقی فوج کیا کرے گی، تو یہ طے ہوتا ہے۔ اور اس جنگ کے بعد جب مسئلہ حل نہیں ہو پاتا ہے تو پھر جنگ مغلوبہ ہوتی ہے، یعنی سب مل کر ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں۔ تو ایک ہے جنگ تن بتن اور ایک ہے جنگ مغلوبہ، یہ 2 طریقے سے جنگیں لڑی جاتی ہے۔ سب سے پہلی جو جنگ لڑی گئی ہے وہ جنگ تن بتن تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے ولید سے 2 ہاتھ کیے، اور ولید نے جب تلوار سونت کر پیغمبر اکرم پر حملہ کے حضرت علی پہ حملہ کیا تو حضرت علی نے پہلے تو ایک تیر مارا اس کے ہاتھ پر، اس کا ہاتھ بے بس ہو گیا۔ جب بے بس ہو گیا تو وہ تلوار چلانے کے قابل نہیں رہا۔ جب وہ حملہ نہیں کر سکتا تھا تو پھر پیغمبر حضرت علی قریب گئے، اور جانے کے بعد اس کے اوپر ایسا وار کیا کہ وہ واصل جہنم ہوا۔ وہاں سے پلٹ کر آپ عتبہ کی جانب وہ فوراً اپنے عتبہ کی جانب جا کے پناہ لینے لگا ولید، لیکن حضرت علی علیہ السلام اس سے پہلے کہ وہ پناہ لیتا اسے وار کر کے وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ پھر ولید کے قتل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی اپنے چچا کی جانب مڑے تو دیکھا کہ آپ شیبہ سے لڑ رہے تھے تو آپ نے جا کر ان کی مدد کی، اور کچھ ہی دیر نہیں ہوئی کہ وہاں پر دیکھا کہ دونوں کی ڈھال زمین پر پڑی ہوئی ہے، تلواریں کند ہو چکی ہیں، اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کشتی کی طرح لڑ رہے تھے۔ تو اس وقت پیغمبر حضرت علی قریب آئے، جناب حمزہ کا ساتھ دیا، اور ایک ایسا وار شیبہ پر کیا کہ شیبہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ اب یہاں پر تیسرے مرحلے میں جناب عتبہ تھے۔ عتبہ کی عمر 70 سال کی تھی۔ جناب عتبہ لڑ تو رہے تھے مگر ان پر اتنا گہرا وار ہوا، ایک تو ان کے ہاتھ پر گہرا زخم آیا، دوسرے ان کی پنڈلیاں کٹ گئیں اور وہ بالکل بے بس ہو گئے۔ تو جناب حمزہ اور علی مرتضیٰ نے جا کر مدد کی، اور اس مدد کے نتیجے میں ایک تو ولید تھا، ایک جو تو اپنے شیبہ تھا، عتبہ بھی وہاں پر مارا گیا۔ یہ تینوں کے تینوں واصل جہنم ہو گئے۔ اس وقت جو جناب عتبہ ایک دم زخمی حالت میں تھے اور ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میں مر جاؤں گا، تو انہوں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ کہ کیا میں بھی شہیدوں میں محسوب ہوں گا؟ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں تم بھی شہیدوں میں محسوب ہوگے۔ تو تب جناب عتبہ نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر جو جناب ابو طالب کا تھا، اور یہ کہا کہ اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے تھے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اور جو بات کہی تھی، ہم نے اس وعدے کو جھٹلایا نہیں اور ان کی بات کو پوری کی۔ وہ بات کیا تھی عزیزو؟ یہ تھی کہ ہم محمد کو اس وقت دشمنوں کے حوالے کریں گے جب لڑتے ہوئے محمد کے سامنے مر جائیں، یعنی جب تک زندہ ہیں محمد مصطفیٰ کو دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر مہاجرین کے ان صحابیوں نے یہ عمل کر دکھایا، یہ جذبہ دکھایا، اور بیوی بچوں کی یاد سے غافل کر دیے جائیں۔ تو ہم اس کے بعد عزیزو عبیدہ میدان بدر سے پلٹتے ہوئے وادی روحہ اور صفرا میں انتقال کر گئے، وہیں پر دفن ہوئے۔ عبیدہ جو 70 سال کے تھے، جی
عبیدہ حضرت علی، جناب حمزہ اور جناب عبیدہ. ادھر سے کون تھا بتائیے؟ ولید، شیبہ، عتبہ. عتبہ ادھر والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں گے تو بہت بڑا انعام ملے گا. ایک صلوات پڑھیے. جیسے ہی عرب کے یہ سورما مارے گئے، کفار قریش کے حوصلے پست ہو گئے. لیکن ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ ہماری فوج ہار رہی ہے تو اس نے چیخ چیخ کر ہمت دلانے کی کوشش کی. اس کے بہکاوے میں ایک شخص آ گیا جس کا نام تھا طعیمہ ابن ادے. یہ شخص جوش میں آیا اور ایک فیل مست کی طرح، جھومتے ہوئے ہاتھی کی طرح جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھا. حضرت علی نے اس کے اوپر ایک ایسا نیزہ مارا کہ وہ سنبھل نہیں سکا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا. لڑ کر اس نے دم توڑ دی. طعیمہ کے بعد عاص ابن سعید ہتھیار سے سچ کر میدان میں اترا. حضرت نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. پھر عبداللہ ابن منذر، پھر حرملہ ابن عمر دندناتے ہوئے آئے، ان کو بھی آپ نے ختم کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت معاویہ کا بھائی حنظلہ ابن ابو سفیان، جو ابو سفیان کا بیٹا اور معاویہ کا بھائی تھا، وہ اپنے نانا کا اور ماموں کا بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر جنگ کرنے کی کوشش کی. حضرت علی نے اسے بھی دھول چٹا دی. کفار کے ان نامی گرامی شخصیتوں کے قتل ہو جانے سے دشمن کے صفوں میں کھلبلی مچ گئی. تب ان لوگوں نے مجبور ہو کر جنگ مغلوبہ شروع کیا اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی یلغار دیکھ کر قدم آگے بڑھانا چاہا. پیغمبر اکرم نے انہیں حکم دیا کہ دیکھو اپنی صفوں کو درہم برہم مت کرو، کیونکہ تم 313 ہو اور وہ لوگ 1000 کے لشکر میں ہیں. اسی لیے ایک جگہ جمع رہو اور ان کے تیروں کو روکو. تو انہوں نے سب سے پہلے تیر برسائے. قریش کے تیروں کے تیر برساتے ہوئے لشکر اسلام کے قریب آئے. ہاں حضرت نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ایک دم ان کے اوپر حملہ کر دو. جب ایک دم ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا تو وہ لوگ تتر بتر ہوئے اور اسی جنگ میں حضرت علی نے تقریباً جتنے سارے مسلمانوں نے مل کر کفار کو مارا، 70 افراد مارے گئے کفار کے. ان 70 افراد میں سے 33 افراد کو حضرت علی علیہ السلام نے اکیلے واصل جہنم کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی جنگ میں نوفل ابن خویلد، جو پیغمبر اکرم کا سخت دشمن تھا، وہ بھی مارا گیا. یہ وہ جنگ کا حال تھا کہ جس کے بعد دشمن الٹے پاؤں بھاگنے لگا. عزیزو، یہ مختصر جنگ کے حالات تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہاں پر پیغمبر اکرم سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ نے مشرکوں کو شکست دلائی ہے. ان لوگوں کو زندہ چھوڑ دینے کے بجائے ہمیں انہیں اچھی طرح کچل دینا چاہیے. یہ کس کی بات ہے عزیزو؟ جب دشمن لوٹ کر بھاگنے لگے تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ جو تمہارے ہاتھ آئے اسے پکڑ کر اسیر کر لو، تاکہ ان میں سے جو پیسے والے ہوں گے ان کے بدلے ہم فدیہ لیں گے. لیکن جو منافق تھے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم انہیں کچل دینا چاہیے، انہیں قتل کر دینا چاہیے. تو پیغمبر اکرم نے انہیں قتل کرنے سے روکا اور اس کے ذریعے مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کی، یا فدیے کے مال حاصل کرنے کی کوشش کی. عزیزو، یہ جنگ بدر کا واقعہ تھا جو میں نے یہاں تک بیان کر دیا. اب اس کے بعد جو گفتگو ہوگی وہ کیا ہوگی کہ یہ مال غنیمت کتنا ملا اور مسلمانوں کا اس کے بارے میں جھگڑا کیوں ہوا، اور اس کے علاوہ جو لاشیں کفار کی تھی ان لاشوں کے ساتھ رسول خدا نے کیا کیا، جو اسیر ہاتھ آئے تھے ان اسیروں کے ساتھ رسول خدا نے کیا کیا، اور اس کے بعد اس جنگ کے نتائج کیا ہوئے. تو امید ہے یہ آج کی گفتگو آپ لوگوں کے لیے مفید رہی ہوگی انشاءاللہ.